کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمتوں بھرے نیکیوں سے سجے اس سلسلے میں خوش آمدید، ماشاءاللہ آپ کی آمد مرحبا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آئیے، میں اور آپ مل کر دعا کرتے ہیں کہ رب نے کرم کیا، رحمت اس کی ہوئی، احسان ہوا، اس کے فضل سے ہمیں یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق ملی ہے۔ احسان پر احسان ہو جائے، رحمتوں کی برسات برسنے لگے، کرم کی بارشیں ہوں۔ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی نیتوں کی خوب کثرت کی بھی توفیق عنایت ہو جائے، اور اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے کاش ہمیں مالا مال کر دیا جائے۔ زندگی کے وہ دن، خصوصاً آج کا دن جو ہمارے مقدر میں باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نیکیوں کی برکت سے، اپنے فضل و کرم سے انہیں باعث خیر فرمائے، باعث برکت فرمائے۔ وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے پھرتے ہوں گے۔ اپنے کرم سے اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہمارے لیے زیادہ نجات بنائے، زیادہ آخرت بنائے۔ آئیے مل جل کر نیکیوں کے سفر کو آگے بڑھائیں۔ پہلے تلاوت کلام پاک سے برکتیں حاصل کریں گے۔ آپ کے آنگن میں، آپ کی دکان میں تلاوت کلام پاک کی آواز گونجا چاہتی ہے، مؤدب ہو جائیے، دلوں کو دامن بنا لیجیے، رب کی رحمت عام ہونے کو ہے، آپ سمیٹنے والے بن جائیے۔ آئیے مل کر قرآن شریف کی تلاوت سنتے ہیں۔ سلسلے میں آمد مرحبا۔ پارہ 5واں سورہ نساء کی تقریباً 60ویں آیت سے انشاءاللہ چند آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ان آیتوں کا ترجمہ کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا
صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر بھی، ان کا لکھا ہوا حاشیہ بھی عرض کرنے کے سعادت حاصل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم، ترجمہ کنز ایمان، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنج بنائے، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بھیکا دے۔ تفسیر، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا چلو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طے کرا لیں۔ منافق نے خیال کیا کہ حضور تو بے رعایت محض حق فیصلہ دیں گے، اس کا مطلب حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے باوجود مدعی ایمان ہونے کے یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بناؤ۔ قرآن کریم میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا مراد ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف ایک رشوت خور شخص ہے، اس لیے اس نے باوجود ہم مذہب ہونے کے اس کو پنچ یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کیا۔ ناچار یعنی مجبوراً منافق کو فیصلے کے لیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور آنا پڑا۔ حضور علیہ السلام نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق ہوا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق یہودی کے در پہ ہوا اور اسے مجبور کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اس کا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طے فرما چکے ہیں، لیکن یہ حضور علیہ السلام کے فیصلے سے راضی نہیں، آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں ابھی آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ کیسی ہوگی جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی کفر اور نفاق اور معاصی، جیسا کہ بشر منافق نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کر کے کیا۔ پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اللہ کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ہی تھا، اور وہ عذر اور ندامت کچھ کام نہ دے، جیسا کہ بشر منافق کے مارے جانے کے بعد اس کے اولیاء یعنی اس کے جو رشتہ دار تھے اس کے خون کا بدلہ طلب کرنے آئے اور بے جا معذرتیں کرنے اور باتیں بنانے لگے۔ اللہ تعالی نے اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں دلایا کیونکہ وہ کچھ تری ہی یعنی قتل ہی کے لائق تھا۔ ان کے دلوں کی تو بات اللہ جانتا ہے، تو تم ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں سمجھاؤ اور ان کے معاملے میں ان سے رسا یعنی اثر کرنے والی بات کہو۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، جبکہ رسول کا بھیجنا ہی اس لیے ہے کہ وہ مطاع یعنی لائق اطاعت بنائے جائیں۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت کار برآری ہے یعنی حاجت روائی کا ذریعہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روزہ اقدس پر حاضر ہوا اور روزہ شریف کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا
اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا کہ جو جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب علیہ السلام وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو. وہ اعرابی کہنے لگا کہ میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے. اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی. اس سے چند مسائل معلوم ہوئے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے. دوسری بات یہ بھی کہ قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی جاؤکا میں داخل ہے اور اس آیت پر عمل ہے اور خیر القرون یعنی بہترین گروہ کا اور بہترین زمانے کا ایک معمول ہے. تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے جیسا کہ اس اعرابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا. اسی طرح چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مقبولان حق مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نیکیاں کرنے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا احسن الجزا. ماشاء اللہ سلسلے میں آمد مرحبا. جزاک اللہ. آمین. کیا انتخاب ہے, مجھے بھی تجسس سننا ہے, پوچھنا ہے, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پوچھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام زمین و زمان تمہارے لیے ماشاء اللہ انشاءاللہ پڑھنے کی ساتھ حاصل کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل. ارشاد ارشاد. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہل میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے فرشتے خدا رسول حشم تمام غلام کرم فرشتے خدا میں رسول حشم تمام
غلام کرم وجود و عدم حدوث و قیدم جہاں میں آیا تمہارے لیے وجود و عدم حدوث و قیدم جہاں میں آیا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کلیم و نجی مسیحا صفی خلیل و ردیف رسول و نبی کلیم و نجی مسیحا صفی خلیل و ردیف رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. ماشاء اللہ. میرا امیر اہل سنت کا کہنا ہے کہ جس کو عشق رسول کی طلب ہو جو عشق رسول چاہتا ہو تو وہ ہدایت بخش شریف کا بار بار مطالعہ کرے بار بار مطالعہ کرے گا بار بار مطالعہ کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے دل میں عشق رسول پیدا ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کمال کر دیتے ہیں. نظم ہی نظم میں اتنی باتیں سکھا جاتے ہیں اتنی باتیں بتا جاتے ہیں. ان کا کلام ہی ماشاءاللہ قرآن شریف کے مدنی پھولوں کے چن چن کر اور حدیث شریف سے مدنی پھول چن چن کر بزرگان دین کے کلام ان کی تحریروں میں جو انہوں نے ملفوظات ارشاد فرمائے وہاں سے مدنی پھول چن چن کر پورا گلدستہ سجا کر ماشاءاللہ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ آسان اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے تو دامن سے بڑے بڑے علماء وابستہ ہیں اور مدنی پھول چنتے ہیں ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں. ان کے لیے بھی ایک ہی جگہ بہت کچھ جمع کر دیتے ہیں دیکھیں کتنے پیارے انداز میں سمجھا دیا. ہم آئے یہاں تمہارے لیے
اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تو ماشاءاللہ خود فرماتے ہیں کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی کہ رہے احکام شریعت ملحوظ. تو ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے, پڑھتے چلے جائیں بس ہدایت بخشی شریف. اور مدنی چینل پر جو ہمارے اجتماعی ذکر و نعت ہوتے ہیں یا جس طرح ہمارے الحمدللہ کھلے آنکھ صلی اللہ بار بار اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جاتا ہے, تو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں حسن ظن ہے انشاءاللہ کہ ہم سنتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے. تو اللہ کی کرم سے امید ہے کہ اللہ کے اس ولی نے کہا ہمارا حسن ظن ہے, تو الفاظ میں برکت ہوگی, ہمارے دل میں بھی عشق رسول کی شمع بڑھ کر انشاءاللہ الاؤ بن جائے گی انشاءاللہ تعالی عز و جل. خیر آپ کی بارگاہ میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے. دیکھیے ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا, باتیں کرتے ہیں عشاق, مدینے کی باتیں کرتے ہیں, مکے کی باتیں کرتے ہیں, اور عزیزوں میں اقارب میں دوستوں میں جانا ہوتا ہے جسے اللہ عز و جل کے پر کا کرم ہوتا ہے, جس پر بلاوا آتا ہے وہ جاتا ہے. تو یوں بھی کان میں پڑتی ہے بات. تو مکہ اور مدینے کی تذکرے میں بھی برکت ہے, وہ جگہ بھی بابرکت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مکہ شریف ہے نا, یہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے ثواب میں, اور مدینے شریف میں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. اچھا یہاں انٹرسٹنگ کوشچن بھی ہے, اور علماء نے ماشاءاللہ بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ مکے شریف میں مقدار یعنی عددی طور پر زیادہ نظر آ رہا ہے 1,00,000, اور مدینہ شریف میں عددی قیمت جو ہے وہ کم ہے, یعنی 50,000 ہیں ایک نیکی کے. لیکن فرماتے ہیں مدینہ شریف کی نیکی کی جو مالیت ہے, میں اپنے الفاظوں میں عرض کر رہا ہوں, یہ زیادہ ہے. یعنی کوالٹی کوانٹیٹیو حساب سے تو مکے شریف کی جو نیکی ہے یہ زیادہ ہے, کوالیٹیٹیو اعتبار سے یہ مدینہ شریف کی نیکی اعلیٰ اور بالا ہے. اس کو یوں سمجھیں سادہ الفاظ میں اگزامپل کے تھرو کہ یوں سے 1 گرام کا ایک سکہ ہو چاندی کا اور وہ 100 سکے رکھے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف 1 گرام کے 50 سونے کے سکے ہوں, ہیں وہ 50 سونے کے سکے اور اس طرف 100 چاندی کے سکے. تو آپ کو اگر آپشن دیا جائے کہ آپ کیا اختیار کرنا چاہیں گے, تو کیا اختیار کرنا, آپ لوگ کیا اختیار کرنا چاہیں گے, 50 سونے کے سکے یا 100 چاندی کے سکے؟ 50 سونے کے سکے. نہیں, یہ ریشنل ڈیسیجن یہی ہے کہ ظاہر ہے وہ مالیت اس میں زیادہ ہے, اگرچہ تعداد کم ہے, تو یعنی سونے کی ویلیو زیادہ ہے, مالیت زیادہ ہے. اسی طرح مکے شریف کی جو نیکی کی ویلیو ہے نا, قدر ہے, یہ زیادہ ہے, اگرچہ وہ 50,000 ہے. خیر, تو یہ جو مقام کے لحاظ سے, مقام کے ود ریسپیکٹ ٹو لوکیشن, ود ریسپیکٹ ٹو اے پلیس جو برکتیں ملتی ہیں, ثواب میں اضافہ ملتا ہے, اسے کہتے ہیں شرف مکانی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. ایک ہوتا ہے شرف زمانی. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص اسپین آف ٹائم, کوئی خاص وقت کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی نیکی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ثواب بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر رمضان شریف میں ایک فرض جو ہے وہ 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے, اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جتنا بڑھائے, رب کی رحمت کرم برسنے لگے, مالک بادشاہوں کا بادشاہ جس کو جتنا چاہے نوازے. تو یہ جو وقت کی وجہ سے برکت ملتی ہے اسے کہتے ہیں شرف زمانی. اچھا, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں بار بار جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہمیں برکتیں لوٹنے کا تو خوب موقع ملتا ہے, لیکن غفلت یا علم نہ ہونے کے سبب ہمارے ہاتھوں سے وہ موقع مس ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے. تو بزرگان دین الحمدللہ یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے کہ اس طرح کی ایونٹس کے اوپر توجہ دلاتے رہتے ہیں امت کو, اس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر خوب برکتیں ملیں گی. تو بتاتے ہیں اپنے ملفوظات میں, اپنے بیانات میں, اپنے سنت بھرے اجتماع جو کرتے رہے ہیں بزرگان دین, صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے. تو اس میں بھی یہ تذکرہ کرتے ہیں, اپنی تحریروں میں تذکرہ کر دیتے ہیں, شرف مکانی کا بھی شرف زمانی کا بھی. وقت کے اعتبار سے جو نیکیاں کمانے کا کہ سنہری ایونٹس آتے ہیں جہاں بندہ خوب نیکیاں کما سکتا ہے, کم عمل کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتا ہے. اس طرف بھی بزرگان دین توجہ دلاتے رہتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں, پہلے ماضی کی تاریخ کے ایک بڑی شخصیت ہیں. ملا علی قاری علیہ رحمہ بہت مشہور ہیں,
جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں اسلامی بھائی، ضرور انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کا نام تو پڑھا ہی ہوگا، کیونکہ بار بار ان کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے. تو انہوں نے جو عوام میں مشہور ہے حج اکبر، اس پر ایک رسالہ تحریر فرمایا، حج اکبر کی حقیقت پر، اس پر انہوں نے کچھ کلام فرمایا. تو اس میں انہوں نے جمعہ کا بھی تذکرہ کیا اور جمعے کی فضیلتیں بھی بیان کی ہیں، اور بھی بزرگان دین نے بیان کی ہیں، انہوں نے بھی بیان کی ہیں، کیونکہ عوام میں مشہور ہے کہ جو حج جمعے کو ہو جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ پورا رسالہ مرتب فرمایا. اس میں جمعے کا تذکرہ چونکہ ہے تو جمعے کا بھی انہوں نے فضیلتیں بیان کی، تقریباً 10 کے قریب فضیلتیں بیان کی ہیں. اور بعض فضیلتیں تو ایسی جس میں عرفہ، یوم عرفہ اور یوم جمعہ دونوں کی فضیلتیں ہیں. میں کچھ آپ کو عرض کرتا ہوں اور پھر میں انشاءاللہ جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا. مثال کے طور پر ایک جگہ یہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی فضیلت میں سے کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن نیکیاں 2 چند کر دی جاتی ہیں، ڈبل مینز 100% اضافہ، 1 کے 2. پس امام طبرانی نے الاوسط میں مرفوعاً حدیث ابی ہریرہ سے تخریج فرمائی کہ جمعے کے دن نیکیاں 2 چند ہو جاتی ہیں. میں کہتا ہوں، حضرت ملا علی قاری فرما رہے ہیں کہ حدیث شریف میں 70 گنا تک بیان کیا گیا، اور پھر آگے اس نے کلام فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جب یوم عرفہ یوم جمعہ کے موافق ہو گیا تو وہ 70 حجوں سے افضل ہے. اچھا، اور مزید ہے کہ سماعت فرمائیے، فرماتے ہیں کہ جمعہ یوم عرفہ کی مثل یوم المباحات یعنی فخر و ناز کرنے کا دن ہے. بس ابن سعد نے اپنے طبقات میں تخریج کی کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ نے ارشاد فرمایا عرفہ کے روز اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں کے سبب اپنے فرشتوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے پراگندہ غبار آلودہ میری رحمت کے طالب بن کر میرے حضور حاضر ہوئے، بس میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے نیکوکاروں کو بخش دیا اور ان کے نیکوکاروں کی ان کے گناہ گاروں کی حق میں شفاعت قبول کی. اور جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اسی کی مثل ہوتا ہے، یعنی جمعے میں بھی الحمدللہ یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. اور ایک اور سنیے، فرماتے ہیں کہ یوم جمعہ یوم عرفہ کی مثل یوم مغفرت ہے. بس ابن عدی نے الکامل میں اور طبرانی نے سند جید کے ساتھ الاوسط میں تخریج فرمائی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل جمعہ کے دن مسلمانوں میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑتا، ہر ایک کو بخش دیتا ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے ایسا پیر عطا فرمایا کہ جب میں اس کی شخصیت پر غور کرتا ہوں تو مجھے پرانے بزرگان دین اور اسلاف کرام کی شخصیتوں کی جھلکیاں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ بزرگان دین کی یہ میں نے دیکھا ہے، بزرگوں نے مختلف تحریروں میں اور مختلف انداز و اطوار سے وہ اس طرح کے اہم امپورٹنٹ ایونٹس کے اوپر کلام فرماتے رہتے ہیں. امیر اہل سنت نے بھی الحمدللہ ہم جیسے اس دور کے غافل لوگوں کے لیے پورا رسالہ مرتب کر دیا ہے جمعے کے اوپر. آتا ہر ہفتے بعد ہے، ہر ہفتے میں ایک دن جمعہ نصیب ہوتا ہے، لیکن شاید ہم اس کی عظمتوں اور برکتوں سے اس طرح واقف نہیں ہیں کہ ہم اتنی نیکیاں کما سکیں کہ اگر ہم واقف ہوتے تو جو ہمیں ترغیب ملتی اور ہم کام کر جاتے. اور بعض تو ایسی بابرکت چیزیں ہیں کہ یعنی مثال کے طور پر کہ آپ کو حیرت ہوگی سن کر. پیج نمبر 7 پر اس رسالے کے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے. اچھا، ایک طریقہ اس میں ایسا لکھا ہے کہ اگر آپ وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ 10 دن تک بلاؤں سے حفاظت ہو جائے گی. مگر میں پڑھوں گا نہیں، جی ہاں آپ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ پڑھیں. مالی فائدہ نہیں ہے کسی کا. دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ جو اشاعتی ادارہ ہے وہ چھاپتا ہے اس کو، کسی کو رائلٹی نہیں جاتی، کسی کی جیب میں اس کی قیمت نہیں جاتی، دعوت اسلامی کی اس میں جاتی ہے. لیکن لالچ ہے، اور وہ لالچ کیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، یہ لالچ ہے. تو اس لیے اس طرح پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے دل میں رغبت بڑھے، شوق بڑھے تو آپ پڑھیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں بھی سیکھ جائیں گے، بہت ساری چیزیں ثواب کمانے کے اتنے پیارے پیارے اس میں ماشاءاللہ
طریقے لکھے ہوئے ہیں نیکیوں کے بارے میں تعارف پیش کیا گیا ہے کہ وہ اگر پڑھیں گے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پھر جمعے کے آداب اور جمعے کی تیاری کے حوالے سے جو ذہن دیا گیا ہے اور جمعے کی جو ویلیو ہمارے ذہن میں ڈالی گئی ہے اور اس کے علاوہ تاریخی اعتبار سے بھی اس میں کلام کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے جمعے ادا فرمائے. کیا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ تو چلیں یہ پڑھ لیں. میں یہ بھی نہیں تذکرہ کروں گا کتنے، یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. اچھا، ایک ترغیب کے لیے ایک اور روایت یہاں سے پڑھتا ہوں میں. اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے. دوبارہ سماعت فرمائیں. بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے. ماشاء اللہ. اچھا، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان عنایت نشان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ عز و جل سے کچھ مانگے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے. اب وہ قبولیت کی گھڑی کون سی، یہ ایک ہیڈنگ ہے اور یہ میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ آپ رسالہ حاصل کریں گے اور پڑھیں گے. جمعے کے بارے میں آداب بھی سیکھیں گے، سنتوں کا بیان جو اس میں ہے وہ بھی سیکھیں گے، اور دیگر شرعی مسائل جن کا اس میں تذکرہ ہے وہ بھی پڑھیں گے. انشاءاللہ ثواب کا ڈھیر ذخیرہ اکٹھا ہوگا، اور مزید دنیاوی اور دینی برکتوں کے حصول کے جو مدنی پھول اور مدنی نسخے اس کے اندر لکھے ہوئے یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پڑھیں گے تو آپ کہہ اٹھیں گے انشاءاللہ زمان حال سے کہ پہلے اس کا تعارف کیوں نہیں پیش کیا گیا. تو آج کا مدنی پھول یہی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھ رہے ہیں آپ قلم میرے ہاتھ میں، سمجھ گئے ہوں گے آپ اشارہ. تو اب آپ کی طرف آ رہے ہیں ہم، آپ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم سے اور اسی کے حساب سے انشاءاللہ پھر سلسلے کا آپ سمجھتے ہیں انداز بن جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے بات کر رہا ہوں. جی جی. اور میری آپ سے التجا ہے کہ مجھے کلام یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سننا ہے. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی عز و جل. یا خدا تجھ سے میری یہ دعا ہے. تو دل کھول کے آپ فرمائش کیا کریں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بہت دھیمے دھیمے آپ بول رہے ہیں، شاید پتہ نہیں ڈرے تھے یا گو مگو کی کیفیت میں تھے کہ نہ جانے کال چل پائے گی نہیں چل پائے گی، موقع ملے گا نہیں ملے گا. چلیں آپ کا ہو گیا، دیکھ لیں، آپ خوش ہو جائیں، دل بڑا کر لیں کہ آپ کی کال شامل سلسلہ ہو گئی. آگے بڑھیے گا جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی جی میرا سوال یہ ہے، کلا سے لاگے تھے کہ تمہیں مجھے والی نام سنا دو. کون سی؟ یا خدا کے بلا کے میں کعبہ دیکھوں. میں جمعے کے دن میری چھٹی ہوتی ہے اور میں مدرسۃ المدینہ پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. میرے کو آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. اس وقت ہمارے سب گھر والے کلا سے لوگ کہتے پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ ہمارے کو نام سنا دیں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے چلیں بیٹے، آپ کی مجھے کال سن کر بڑی خوشی اور فرحت کا احساس ہوا کہ آپ جمعے کے دن خاص طور پر یہ کرتے ہیں، نیکیوں کا سلسلہ کرتے ہیں، مدرسے بھی جاتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت بڑے مبلغ بنیں گے مدرسۃ المدینہ کی زیر تربیت اور زیر نگرانی دعوت اسلامی کی تربیت، اور مدنی پھولوں سے سج کر یہ گلدستہ انشاءاللہ جب نکلے گا تو اس کی خوشبوؤں سے عالم مہکے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل. آگے بڑھیے. میرا نام علیار ہے جی. جی جی. مامو کانجن سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ. سورت بطحا کی تلاوت سنا دیں جی. اوکے انشاءاللہ تعالی. مامو کانجن والوں نے آج لگتا ہے کہ اوکے نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میں محمد راشد اتاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. جی جی اور بھائی میری فرمائش یہ ہے کہ میں نے یہ نعت سنی ہے یا مصطفیٰ آقاؤں کی اتنا حاضری کا. اوکے. اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, آنکھیں اور دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اور بھائی آپ بھی بہت اچھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے نیکسٹ. محمد شاہد جراوالا ضلع فیصلہ آباد. جی جی میں نے صبح لال ہزار پھرتے ہیں امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. جی 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 وہ صبح لال ہزار پھرتے ہیں. ایک دو اور لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہزاد اتاری گجرانوالا شہر سے. جی جی بھائی جان. کھلے آنکھ سلسلہ الحمدللہ بہت پیارا میں لگتا ہے. ماشاءاللہ بڑے شوق کے ساتھ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور میری فرمائی ہے کہ مجھے کلام اعلیٰ حضرت للہ لے خبر اے میرے شاہ جی جا للہ لے خبر. اے شاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے شاف ہے امم شہ زیجا لے خبر. ٹھیک ہے اوکے ماشاءاللہ. مناجات سے سٹارٹ نہ لیں. یا خدا تجھ سے میری یہ دعا ہے, پہلے یہ سنا دیجیے مناجات, پھر انشاءاللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے دو تین کلام سنیں گے, پھر ہم امیر اہل سنت کے کلام کا رنگ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا رنگ کیسے جھلکتا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سر ہے غم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر. مجھ خطا
دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا اعلیٰ حضرت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی ہے, استغاثہ بھی کر لیتے ہیں. للہ نے خبر میری, للہ نے خبر, للہ نے خبر میری, للہ نے خبر. دریا کا جوش نہ بیڑا خدا, دریا کا جوش نہ بیڑا خدا, میں ڈوبا تو کہاں ہے, میرے شاہ لے خبر, میں ڈوبا تو کہاں ہے, میرے شاہ لے خبر. مانا کے ساتھ مجھے گدا, مانا کے ساتھ مجھے گدا, تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر, للہ لے خبر میری, للہ لے خبر. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرن. سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا, والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا, ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا, ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا, ہمارا نبی یا 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 نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی یا 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 نبی, کون دیتا
ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن۔ اعلیٰ حضرت کا ایک اور کلام بھی شامل کر لیتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے وہ سوئے لالہ زار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے اس گلی کا گدا جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروان وار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات گدا، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تجھ پہ شہدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے۔ جزاک اللہ خیرن، ماشاء اللہ۔ آپ کے دسترخوان میں ہمارے اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کو کچھ سکھایا کرتے ہیں، تو یہ نیتیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں کہ جی ہم سوپ بنانا آج آپ بتا رہے ہیں آپ کو، اور مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ جو مدنی پھول وہاں حاصل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم سیکھیں گے ترکیب، ان کو ہم دیگر اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے اس ترکیب کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، خصوصاً بزرگوں کے لیے۔ تو اگر کسی کی ایسی کیفیت ہو تو آپ کو یہاں پر بھی آپ کے کچن میں بھی ثواب کمانے کا موقع مل سکتا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ
کو اتنی ساری نیتیں سکھا دے گا یہ کہ آپ کا لمحہ لمحہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے عبادت میں گزر سکتا ہے. آئیے مل کر آپ کا دسترخوان دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا. اور ناظرین، آج کی ہماری ریسیپی ہے ویجیٹیبل سوپ. اس کے لیے اجزاء درکار ہے: بند گوبھی، ٹماٹر، پھول گوبھی، لوکی، بیگن، چقندر، شملہ مرچ، فروٹی سرکہ، زیرہ پاؤڈر، اراروٹ، چینی، دکنی مرچ اور نمک. تو آئیے ریسیپی کی ترکیب کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویجیٹیبل سوپ کے لیے ہمارے پاس 50 گرام کٹی ہوئی گوبھی، 50 گرام کٹی ہوئی لوکی، 50 گرام بیگن اور 50 گرام چقندر ہے. ناظرین، ہم انہیں بھاپ پر پکائیں گے. اسٹیم کیا پانی ہمارے موجود ہے اور اس میں ہم اسے بھاپ دیں گے. آپ شاید چھلکوں کے ساتھ سبزی اسٹیم ہوتے دیکھ کر حیران ہوں گے. یاد رہے کہ جدید تحقیق کے مطابق سبزیوں اور پھلوں کے زیادہ فوائد ان کے چھلکوں میں ہی پائے جاتے ہیں. ناظرین، اب ہم ویجیٹیبل سوپ کے لیے لکوڈ تیار کریں گے. اس کے لیے سب سے پہلے پانی لیں گے. تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا کھاتے ہیں. ساتھ ہی ہم اراروٹ کی تیاری کریں گے. 3 ٹیبل اسپون اراروٹ لیں گے. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. ناظرین، پانی گرم ہونے پر ہم اس میں اراروٹ لکوڈ شامل کریں گے. آتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں. اسے خوب اچھی طرح ملائیں گے. دیکھیے ناظرین، شوربہ گاڑھا ہو گیا یہ اور لکوڈ تیار ہے. آگ ہلکی کریں گے اور اس میں 1 ٹی اسپون شوگر شامل کریں گے، 1 ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر، آدھا ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، آدھا ٹی اسپون نمک اور 1/4 کپ سرکہ شامل کریں گے. اور اسے اچھی طرح ملائیں گے. ناظرین، اسے خوب میش کریں گے تاکہ مسالے یکجان ہو جائیں. ناظرین، سوپ کے لیے لکوڈ تیار ہے اور ہم اپنی ویجیٹیبل کو دیکھتے ہیں. آتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا. ناظرین، ویجیٹیبل بھی تیار ہے، مکمل گل چکی ہے. پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا. اب ویجیٹیبل کو لکوڈ میں شامل کریں گے. پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا. اور اسے مکس کریں گے. تیرا دانا پانی
پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا. اسے ایک جوش دیں گے. جوشم میری رسالت ہے. ناظرین اس میں جوش آ گیا ہے، اور جوش آنے پر اب مزید ویجیٹیبل بند گوبھی، ٹماٹر اور شملہ مرچ اس میں شامل کریں گے. اور اسے مکس کریں گے. اور ناظرین اسے 2 سے 3 منٹ کا دم دیں گے. پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی. آئیے ناظرین ریسیپی چیک کرتے ہیں. دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ریسیپی تیار ہے، اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں. پانی دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا. لیجیے ناظرین خوش ذائقہ ہلکا پھلکا ویجیٹیبل سوپ تیار ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. خوش رہیے، خوب خوب دعائیں لیجیے سب کی، اور بیماروں کی خدمتیں بھی کیجیے، عادتیں بھی کیجیے، اور خوب خوب یہاں بھی نیکیاں کیجیے، نعتیں بھی سنیے، کلام بھی سنیے، منقبتیں بھی سنیے، تلاوتیں بھی سنیے. دیکھتے ہیں کہ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا نام غلام فرید اتاری، چوک امام اعظم لیا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا پروگرام ہے. ہم سب گھر والے الحمدللہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. تمام گھر والے خصوص پر خصوص میری امی جان اور میری بہن بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اور ناز کی فرمائش یہ تھی کہ ایک شعر ہے، اگر چاند جو تیرے قدموں کا اللہ 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 تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، ایک روز نیا چاند اپنے آنگن میں اتارا کرتا. اس ناز کی فرمائش سے اگر ہو سکے تو برائے مدینہ ضرور ضرور ہماری فرمائش پوری کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تھاٹ جو ہے نا وہ بار بار فریکوینٹلی میرے دماغ میں گردش کر رہا ہے، اور اب جب یہ کال آئی نا تو اب میں نے اب سمجھ لیں میرا دل چاہا کہ میں اس کا اظہار کر دوں. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جہاں اور بہت سی برکتیں ہیں، مدنی چینل کی اور بہت سی برکتیں ہیں، وہاں نعتیہ شاعری کے فروغ میں اور نعتوں کے کلام کو سمجھ کر اور اس کو یعنی ذہنوں میں بٹھا کر سننا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا ایک کارنامہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جتنا شعور بیدار کیا گیا ہے. اس سے آپ جو کالز آ رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے. اسلامی بھائی ہوتے ہیں یاد نہیں کر پا رہے ہوتے بول پورے نظم کی صورت میں مصرے کو، لیکن مضمون ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. تو کتنے غور سے اور کتنے اس سے سنتے ہیں، اور بزرگوں کے جو ہمارے اسلاف کرام ہیں ان کے جو پیارے پیارے لکھے ہوئے کلام ہیں ماشاءاللہ کیسے عام اور مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی نصیب کرے.
آمین. اور ہمارے مدنی چینل کو بھی 25ویں اور 26ویں ماشاءاللہ. آگے بڑھیے جناب, ضرور شامل کروں گا, نیت تو ہے میری. میرا نام محمد اسلام ہے اور میں فیصل آباد سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ میرا پیر نعت سنا دی. میرا پیر یہ تو کلام ہے, منقبت ہے. ٹھیک ہے, منقبت کہتے ہیں جب کسی شخصیت کی, کسی بزرگان دین میں سے کسی کی تعریف کی جائے, ان کی صفات بیان کی جائیں تو وہ منقبت ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جائے گی تو وہ نعت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی تو مناجات ہو جائے گی. کسی اللہ کے ولی یا کوئی صاحب قرب ہستی ہیں, مقرب ہستی ہیں, کوئی نیک شخصیت ہیں, ان کی بارگاہ میں جب استغاثہ, مدد کی درخواست کی جائے گی تو اسے استغاثہ کہا جائے گا. اور ان تمام نظموں کو ایک لفظ میں آپ کلام کہہ سکتے ہیں. تو جب کوئی ڈاؤٹ ہو ایسا کہ کون سا میں جو جس کی فرمائش کرنے جا رہا ہوں یہ کلام ہے, منقبت ہے یا نعت شریف ہے, کیا ہے, تو کلام کا لفظ کہہ دیا کریں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیں آپ بھی تو ماموں کا آنجن خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ. لگی نے خوشگوار موڈ کے اندر. مجھے محمد قاسم اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی بھائی جان. میری نعت کی فرمائش ہے کہ بلا لے پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. سرکار کی بارگاہ کے اندر تین اسلام بھائی کی آواز میں سنوا دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. آمین آمین. اوکے, شاہ بحر و بر مدینے میں. آگے بڑھیے جناب. کال میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لے لوں تو کم سے کم شامل سلسلہ تو ہو جائیں گی. پھر دیکھیں گے ممکنہ صورت جو ہوگی انشاءاللہ شامل کر لیں گے. آگے بڑھیے. سر میں بدین سے بشیر احمد پٹھان بات کر رہا ہوں. جی جی خان صاحب. سر مجھے نعت سننی ہے تاجدار حرم. اچھا بھائی. سر آپ کا جو پروگرام سارے بہت اچھے ہیں, روز دیکھتے ہیں, بہت سکون ملتا ہے ہم کو. آپ کی پوری ٹیم کو میرے طرف سے السلام علیکم. خان صاحب دیکھتے رہیے, دکھاتے رہیے مدنی چینل. سکون ہی سکون ملے گا انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے, دلوں کا سکون ہے. آگے بڑھیں. محمد اکثر اتاری اٹک کے گاؤں شہر فتح جنگ سے بول رہا ہوں. جی جی بھائی جان. مجھ کو درپیش ہے مدینے کا سفر, قافلہ پھر مدینے کا مجھ کو تیار ہے. یہ نعت سنانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, ویری انٹرسٹنگ کالز. بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد فاروق ہے, مدینہ پاک سے بول رہا ہوں میں. اللہ اللہ ماشاءاللہ. تو میری طرف سے تمام عملہ کو السلام علیکم اور بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کا. ہم مدینہ میں رہ کر بھی ہماری آنکھیں بند تھیں. اللہ آپ کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ساتھ میں ہمیں بھی کہ ہم لوگوں کی آنکھیں آپ نے کھولی ہیں. گھر گھر میں ٹی وی کے ذریعہ جو ہم یہ سنتے ہیں, تو دعوت اسلامی کے جتنے بھی عملات ہیں سب کو مبارک, اور سب سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ نعت پاک سننی ہے. کون سی؟ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سنیے اور جھومیے, خوب جھومیے آپ. میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کے پیر و مرشد حضرت مولانا قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کو ان کے دور کے علماء کرام اور مشائخ کرام قطب مدینہ, مدینے کا قطب کہا کرتے تھے. ان کا قول ہے کہ جس کا مدینے میں نام لیا جاتا ہے, تذکرہ کیا جاتا ہے, خط پڑھا جاتا ہے, یہ بھی اس کے لیے نصیب کی بات ہے. تو ماشاءاللہ آپ تو مدینے میں ہیں اور آپ نے مدینے سے کال کر کے دل کے 12 کلیاں کھلا دی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل. تو آپ مدینے سے نسبت ہے, تو یہ تو مدینے کی نسبت تو سر آنکھوں پر ہے. اور ہماری تو تربیت الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کی گھٹی میں ڈال دی جاتی ہے. جب دعوت اسلامی میں کوئی ماحول سے منسلک ہوتا ہے نا, تو گھٹی اس کو مدینے کی یاد کی چٹائی جاتی ہے, تو ہماری گھٹی میں پڑ جاتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کی یہ پکی. ٹھیک ہے, تو پہلے تو بھائی یہ سنا دیں آپ, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. 2-3 شعر سنا دیں, پھر انشاءاللہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے,
والے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا اللہ اللہ روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا روزے کی چاند تصدق میں اتارا کرتا ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا more inspiring and insightful kalams of our Buzurgan Deen, our ancestors and forebearers. Stay tuned with us. Jazakumullahu khairan wa ahsan al-jaza. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے